रसूलिल्लाह। जी, कल का हमारा दर्स जाहिर और मुअव्वल। मुअव्वल यानी जो जाहिर हो, और मुअव्वल जो जाहिर ना हो। और आज इंशाअल्लाह हम नासिख और मनसूख पढ़ेंगे। नासिख और मनसूख। नासिख ये फाइल है, यानी जो किसी हुक्म को कैंसिल करे, और मनसूख ये मफऊल है, यानी जो कैंसिल हुआ हो, मनसूख। तो सबसे पहले नस्ख की तारीफ देखते हैं। नस्ख हुक्म शरईय्यिन बेदलील शरईय्यिन मुतअख्खिरिन अन। किसी हुक्म को, और कोई भी हुक्म नहीं बल्कि हुक्म शरई को, किसी भी हुक्म को कैंसिल करना वो जो है नस्ख नहीं होता है, बल्कि हुक्म शरई को मनसूख करना। कैसे? बेदलीलिन शरईय्यिन, किसी शरई दलील की वजह से। मुतअख्खिरिन अन्हु, जो मुतअख्खिर अन्हु हो, यानी जो बाद में आई हो। एक हुक्म पहले का है और एक हुक्म और आया है, शरई हुक्म, लेकिन ये बाद का है, मुतअख्खिर है। तो इसी के अंदर वो सलाहियत होती है कि अपने से पहले वाले हुक्म को, शरई हुक्म को मनसूख कर दे। मुतअख्खिरा शरई दलील के जरिए से, मुतअख्खिरा शरई दलील यानी जो बाद में शरई दलील आई हो, चाहे कुरान से या हदीस से, किसी साबका शरई हुक्म को मनसूख करना। साबका यानी जो पहले से दलील मौजूद हो, जो शरीयत पहले से चली आ रही हो, उसको कैंसिल करना, मनसूख करना बाद की शरई दलील से। यह है नस्ख की तारीफ। नस्ख, नस्ख हुक्मिन शरईय्यिन बेदलील शरईय्यिन मुतअख्खिरिन अन। किसी शरई हुक्म को कैंसिल करना, बेदलील शरईय्यिन, अपनी मर्जी से नहीं बल्कि शरई दलील की वजह से, या शरई दलील के जरिए। मुतअख्खिरिन अन हो, जो कि बाद की हो। दलील मुतअख्खिर हो, बाद की दलील हो। तो ये तारीफ आसान है। किसी हुक्म को, और वो भी शरई हुक्म, उससे कैंसिल किया जाए शरई हुक्म ही के जरिए से, लेकिन वो बाद की हो, दलील बाद में आई हो। नस्ख की पहचान क्या है? तो नस्ख की पहचान ये है कि जो दलील जमाने के एतबार से मुताखिर होगी, वो नासिख होगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि कोई आर्डर पहले का है और वो बाद वाले हुक्म को मनसूख करे। ऐसा नहीं हो सकता है, बल्कि बाद वाला हुक्म ही पहले वाले हुक्म को मनसूख कर पाएगा। तो जो दलील जमाने के एतबार से मुतअखिर होगी, वो नासिख होगी, और जो मुकद्दम होगी वो मनसूख मानी जाएगी। मनसूख बाद में रहती, तो पहले की दलील होती, और नासिख ये बाद की दलील होती है। फिर नासिख पर अमल करेंगे और मनसूख को छोड़ देंगे।
ظاہر ہے جو کینسل ہو گئی ہو تو اس پہ عمل نہیں ہوگا، عمل بھی کینسل ہے، لیکن جو ناسخ بنی ہے، جس نے ریپلیس کیا ہے کسی حکم کو، اس پر عمل کیا جائے گا۔ ایک مثال اس کی دیکھتے ہیں، کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها صحیح مسلم، کنت نہیتکم عن زیارت القبور، میں روکتا تھا پہلے، میں تم کو منع کرتا تھا، عن زیارت القبور، قبروں کی زیارت کرنے سے، یعنی یہ میرا پہلے کا حکم ہے، یہ مقدم دلیل ہے، یہ سابقہ شرعی حکم ہے، کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، تو اب اس کی زیارت کرو، وہ پابندی ختم ہے، ممانعت ختم ہے، یعنی نہیں کی جگہ اب جواز نے لے لیا، فزوروها، اس کی زیارت کرو۔ تو ایک حکم پہلے تھا، نہیں کا حکم تھا، دوسرا حکم بعد میں آیا، جواز کا حکم تھا، تو گویا کہ یہ دوسرا جو حکم ہے یہ ناسخ ہے، اور جو سابقہ شرعی حکم ہے، پہلے کا حکم ہے نہیں کا، وہ منسوخ ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے زیارت قبور سے منع کیا تھا، پھر بعد میں فرمایا فزوروہا، یہ کہہ کر زیارت کی اجازت دے دی ہے۔ اچھا، اس طرح زیارت سے منع کا حکم منسوخ ہو گیا اور زیارت کی اجازت کا حکم ناسخ ہو گیا۔ اب کوئی پوچھے کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها میں ناسخ کیا ہے اور منسوخ کیا ہے، یا کوئی کہے ناسخ اور منسوخ کی مثال کوئی دیجئے، تو یہ حدیث مثال میں دی جا سکتی ہے۔ کوئی کہے اگر کہ نہیں کا حکم سابق ہے کہ اجازت کا حکم سابق ہے، تو کہیں گے پہلے کا جو حکم ہے وہ نہیں کا ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں روکا کرتا تھا، کنت نہیتکم، میں تمہیں روکا کرتا تھا قبروں کی زیارت سے، فزوروها، لہذا اب زیارت کرو، بس اب زیارت کرو قبروں کی۔ تو پہلے کا حکم منسوخ، بعد کا حکم ناسخ، یہ ہے نسخ کی مثال اور نسخ کی پہچان۔ نسخ کی حکمت کیا ہے؟ نسخ کی حکمت کیا ہے؟ یعنی ایک حکم پہلے سے ہے، وہ بھی شریعت کا حکم ہے، پھر کیوں منسوخ کیا جاتا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں شریعت نے بندوں کی مصلحت اور ان کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے سابقہ بعض احکامات کو منسوخ کر کے نئے احکامات جاری کیے ہیں۔ سہولت اور مصلحت، یہ ہے حکمت نسخ کی، سہولت اور مصلحت۔ اللہ نے ہماری سہولت کا خیال رکھا ہے، اللہ نے ہماری مصلحتوں کو مقدم رکھا ہے، تو جہاں ہماری مصلحت ہے، جہاں ہمارے لیے آسانی اور سہولت ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ اگر پہلے کے حکم میں ہمارے لیے سختیاں زیادہ تھیں، ہمارے لیے مصلحتیں کم تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے دوسرا حکم نافذ کر دیا اور کہا کہ جو ہے اس پہ عمل کرنے کے بجائے اب اس پہ عمل کیا کرو۔ ہمارے جسم کی صلاحیت دیکھی،
ہمارا عزم اور حوصلہ دیکھا، ہماری طاقت اللہ نے دیکھی، اور ہماری عمر کا مشاہدہ کیا، اور پھر ہمارے لیے سہولت فراہم کر دیا۔ تو یہ نسخ کی حکمت ہے۔ ناسخ اور منسوخ کی قسمیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو اگر اس کو دقت اور باریکی سے سمجھیں گے تو اس کو 4 قسموں میں بانٹ سکتے ہیں۔ ناسخ اور منسوخ کی 4 قسمیں۔ پہلی قسم کیا ہے؟ آیت کے لیے آیت ناسخ ہو، آیت ہی آیت کو منسوخ کر دے، یعنی اللہ کا کلام اللہ کے کلام کو منسوخ کرے۔ جیسے یہاں 2 آیتیں ہیں نیچے، اور ایک آیت منسوخ ہے اور ایک آیت ناسخ ہے، تو آیت نے آیت کو منسوخ کیا ہے۔ منسوخ آیت پہلا حکم، سابقہ شرعی دلیل کیا ہے؟ ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200۔ سورہ انفال میں اللہ نے فرمایا کہ اگر تم 20 لوگ ہو، 20 لڑاکا جوان ہو، صابرون صبر کرنے والے، ڈٹے رہنے والے ہو، یغلبوا 200، تو دشمن کے 200 لوگوں پر بھاری ہو جاؤ گے۔ 20 لوگ 200 لوگوں پر بھاری ہو جائیں گے، یعنی ایک آدمی 10 کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، یہ پہلا حکم ہے، اللہ کا پہلا فرمان ہے کہ ایک 10 کے لیے کافی ہے، لیکن بس صبر چاہیے، صبر صابر ہونا چاہیے۔ ان یکم منکم 20 صابرون، اگر تم مسلمانوں میں سے 20 لوگ ہیں تو دشمن کے 200 لوگوں پر غالب آ جائیں گے۔ لیکن یہ آیت منسوخ ہو چکی، اور کس سے منسوخ ہوئی ہے؟ آیت ہی سے۔ آیت منسوخ ہوئی ہے آیت سے۔ کون سی آیت ہے جس نے اس آیت کو منسوخ کیا؟ سورہ انفال کی 66 نمبر کی آیت، 65 نمبر کی آیت کو منسوخ کر رہی ہے۔ کیا ہے نسخ اس میں؟ فَإِن يَكُن مِّنكُم 100 صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا 200، تو وہاں تھا 20 صابرون، اور یہاں اللہ نے کہا 100 صابرۃ، اگر تم میں سے 100 لوگوں کی جماعت ہے، صابرہ ہے، صبر کرنے والی جماعت ہے، ڈٹے رہنے والی جماعت ہے، یغلبوا 200، تو 200 لوگوں پر بھاری ہو جائے گی، ایک 2 کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو اب یہ اصول ہے، ایک مومن 2 کے لیے کافی ہے۔ فَإِن يَكُن مِّنكُم 100 صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا 200۔ پہلا حکم اللہ کا منسوخ ہو گیا، اللہ کے حکم ہی نے اسے منسوخ کیا ہے۔ اللہ کا پہلا کلام منسوخ اپنے دوسرے کلام کے ذریعے سے۔ ان یکم منکم 20 صابرون کی جگہ اب ہو گیا ان یکم منکم 100 صابرہ۔ دوسری قسم کیا ہے؟ آیت کے لیے حدیث ناسخ ہو جائے، آیت کو آیت سے منسوخ کیا گیا، قرآن کو قرآن سے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ قرآن کو حدیث سے نسخ کیا جائے، یعنی حدیث قرآن کی آیت کے لیے ناسخ بن جائے۔
قرآن کی کون سی آیت ہے جس کو حدیث نے منسوخ کیا؟ تو قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی 180 نمبر کی آیت ہے، اور نبی کا ایک فرمان آیا، اسی سے وہ منسوخ ہے۔ کیا ہے آیت کریمہ؟ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف۔ کتب علیکم جیسے ہے کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے، تو کتب علیکم تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا، اذا حضر احدکم الموت جب تم میں سے کسی کی موت حاضر ہو جائے، یعنی کوئی مرنے لگے، دنیا سے جانے لگے، تو کیا اس کے لیے ضروری ہے؟ ان طرح کا خیرہ، اگر وہ خیر چھوڑتا ہے، مال چھوڑ کے مرتا ہے، الوصیت، وصیت کو ہم نے فرض کر دیا ہے، دنیا سے جانے سے پہلے وصیت کر دے، مال جو چھوڑ کے جا رہا ہے اس کے بارے میں وصیت کر دے۔ کس کو کرے گا؟ والدین کے لیے کر دے، قریبی رشتہ داروں کو کر دے، بھلائی کے ساتھ۔ تو مال چھوڑا تھا، وصیت اگر نہیں کیا تو گویا کہ گناہ کیا تھا۔ اللہ نے لکھا ہے، ضروری قرار دیا کہ اگر دنیا سے جا رہے ہو، آخرت کے سفر پہ روانگی ہے، اور دنیا میں مال چھوڑ کے جا رہے ہو تو وصیت کر دیا کرو، ماں باپ کو کتنا دینا ہے بتا دیا کرو، بیٹے بیٹیوں کو کتنے سے نوازنا ہے سمجھا دیا کرو، دیگر اقربا اور اعزا کو کیا کیا ملے گا بتا دیا کرو۔ تو یہ پہلے کا حکم ہے۔ جب اللہ تعالی نے وراثت والی آیت اتاری اور وراثت متعین فرما دی کہ کس کو کتنا ملے گا، شریعت نے طے کر دیا، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا کہ لا وصیۃ لوارث، کہ کسی وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہوگی، وارثین کے لیے وصیت نہیں ہوگی، اب وراثت ہوگی۔ جو وراثت میں حصہ پانے والے ہیں، آدمی کے مرنے کے بعد آٹومیٹک وہ حصہ شرعی حساب سے میراث کے ضابطے کے تحت اسے تقسیم کر دیں گے، لیکن وصیت نہیں کریں گے۔ اب یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بڑے بیٹے کو کتنا دیں گے، چھوٹے کو کتنا دیں گے، بیٹی کو کتنا دیں گے، سب طے ہے۔ لہذا یہ حدیث سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180 آیت کو منسوخ کر دیا۔ تو گویا کہ قرآن کے لیے حدیث ناسخ بن گئی، آیت کے لیے حدیث ناسخ بن گئی۔ پہلی مثال جو تھی اس میں آیت کے لیے ناسخ تھی، دوسری مثال میں آیت کے لیے حدیث ناسخ بن گئی۔ لا وصیۃ لوارث۔ اگلی قسم کیا ہے؟ اس کا الٹا کر دو، یہاں آیت منسوخ ہوئی حدیث سے، اب تیسری قسم میں حدیث منسوخ ہوئی آیت سے، یعنی آیت نے، قرآن نے حدیث کو منسوخ کیا۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام حدیث ہے، آپ کا عمل، آپ کا قول، آپ کا فعل حدیث ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا یہ منسوخ ہو چکا ہے۔ قبلہ اول کی طرف نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ کر کے پڑھتے تھے، تو گویا کہ یہ شرعی حکم تھا، اللہ کے رسول نے کیا تھا، لیکن اس کو آیت کریمہ ایک آتی ہے اور اس عمل کو منسوخ کر دیتی۔ آیت ہے سورہ بقرہ کی، نمبر ہے 150، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔
فولی وجہک، پھیر دے اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، اپنا چہرہ اب پھیر لے مسجد حرام کی جانب۔ تو اللہ تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اور کہا کہ ادھر چہرہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم اب منسوخ ہو چکا ہے، اب حکم چلے گا فولی وجہک شطر المسجد الحرام۔ تو یہ ناسخ ہے۔ اور کس کو منسوخ کیا ہے اس آیت نے؟ نبی کے عمل کو، حدیث کو۔ معلوم یہ ہوا کہ جیسے آیت کو حدیث منسوخ کر دیتی ہے، ویسے حدیث کو آیت بھی منسوخ کر دیتی ہے۔ اچھا، چوتھی قسم کیا ہے؟ حدیث کے لیے حدیث ناسخ ہو، جیسے آیت کے لیے آیت ناسخ ہوتی تھی، ویسے حدیث کے لیے حدیث ناسخ بن جائے۔ اس کی مثال آسان سی ہے، کنت نہیتکم عن زیارت القبور، صحیح مسلم کی روایت ہے، یہ منسوخ ہے۔ اور اسی حدیث کے اگلے ٹکڑے ہی سے یہ منسوخ ہوئی ہے، حدیث کا پہلا ٹکڑا منسوخ اور حدیث کا دوسرا ٹکڑا ناسخ ہے۔ دوسرا ٹکڑا کیا ہے؟ الا فزوروها، تو سنو تم لوگ اب زیارت کرو قبروں کی، یہ ناسخ ہے۔ تو سمپل سا قاعدہ ہے، حدیث ناسخ کی جو قسمیں ہیں، آیت آیت کو منسوخ کرتی ہے، کبھی حدیث حدیث کو منسوخ کرتی ہے، اور کبھی آیت کو حدیث منسوخ کرتی ہے اور کبھی حدیث کو آیت منسوخ کرتی ہے۔ بس اب اس کی مثال دیکھ لیں اور کام مکمل ہو گیا۔ منسوخ کی حالتیں، منسوخ کی حالتیں، تو پہلی حالت یہ ہے، یہاں تین حالتیں ہیں، تین احوال منسوخ کے بیان کیے گئے ہیں۔ آیت منسوخ ہو مگر حکم باقی ہو، ایسا بھی ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ بیان بھی مٹا دیا جاتا ہے حرف غلط کی طرح، یا رب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے، لوح جہاں پہ حرف مقرر نہیں ہوں میں۔ تو ہم لکھتے ہیں، اگر حرف مقرر آ جاتا ہے تو اس کو فوراً کاٹ کے مٹا دیتے ہیں۔ تو اب ہاں، شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ میں کہیں ایسا تو نہیں کہ لوح جہاں پہ دنیا کی تختی پہ 2 بار لکھا جا چکا ہوں۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حروف اور کلمات باقی رہتے ہیں، انہیں نہیں مٹایا جاتا ہے، انہیں لوح قرآن سے یا لوح شریعت سے مٹایا نہیں جاتا ہے، وہ باقی رہتے ہیں، صرف جو ہے آیتوں کو ختم کر دیا جاتا ہے، مٹا دیا جاتا ہے۔ اب دیکھیے، جیسے پہلے سب سے پہلی حالت جو یہاں بیان کی ہے کتاب میں، آیت منسوخ ہو مگر حکم باقی ہو۔ آیت قرآن میں دکھے گی نہیں یہ والی جو منسوخ ہو گئی ہے۔ کون سی آیت ہے؟ الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموها البتۃ نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ تو چاہے شیخ ہو چاہے شیخہ ہو، چاہے مرد ہو بوڑھا چاہے بوڑھی عورت ہو، اذا زنیا، جب یہ زنا کر لیں، فرجموها البتہ، تو انہیں
لازمی طور پر رجم کر دو، اللہ کی جانب سے سزا کے طور پر، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ لیکن یہ آیت اب منسوخ ہے، یہ آیت قرآن پاک میں نہیں ہے، لیکن رجم کا جو حکم ہے وہ باقی ہے ان لوگوں کے لیے جو اگر دونوں جوڑے شادی شدہ ہوں اور ان سے یہ فحش کام ہو جائے تو انہیں رجم کیا جائے گا ابھی بھی۔ تو حکم باقی ہے لیکن آیت منسوخ ہے، آیت مٹ گئی ہے، آیت قرآن میں نہیں ہے۔ یہ ہو گئی پہلی حالت، آیت منسوخ لیکن حکم باقی۔ مثال اس کی ہے الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموها البتہ نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ دوسری حالت کیا ہے منسوخ کی؟ آیت باقی ہو مگر حکم منسوخ ہو، پہلی حالت کے بالکل برعکس، آیت نہیں تھی حکم تھا وہاں، یہاں آیت ہے لیکن حکم نہیں ہے، آیت ہے لیکن حکم منسوخ ہے۔ جیسے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، کتب علیکم اذا حضر، تمہارے اوپر لکھ دیا گیا ہے جب تم میں سے کسی کی موت آ جائے، مرنے کے قریب آ جائے اور مال چھوڑ کے جا رہا ہے تو وصیت کر دے والدین کو، رشتہ داروں کو بھلائی کے ساتھ۔ اب یہ آیت تو باقی ہے لیکن وصیت کا حکم باقی نہیں ہے، یہ آیت باقی ہے مگر اس آیت میں وارثین کے لیے وصیت کا حکم منسوخ ہو چکا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے، لا وصیت لوارثین، کہ اب کوئی وصیت نہیں ہوگی کسی وارث کے لیے۔ تیسری حالت کیا ہے؟ لفظ اور حکم دونوں نہ ہو، دونوں منسوخ ہو چکے ہیں، نہ لفظ ہو اور نہ حکم ہو۔ جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کان فیما انزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا ثم نسخن ب5 رضعات معلومات فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهن مما يقرأ من القرآن۔ تو یہاں کہہ رہی ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا کہ کان فیما انزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، قرآن میں جو نازل ہوئی تھی آیت کریمہ وہ 10 رضاعتیں تھیں، معلوم 10 رضعت جو حرام کرتی تھی، یعنی اگر کسی بچے نے مدت رضاعت میں ماں کا دودھ منہ میں لگایا ہو اور 10 بار پیا ہو تب جا کے رضاعت ثابت ہوتی۔ تو منسخنا ب5 رضعات، پھر انہیں منسوخ کر دیا گیا 5 رضعات کے ذریعے سے، یعنی 5 گھونٹ اس نے پیا ہو تب جا کے رضاعت ثابت ہوتی۔ فتوفی رسول اللہ وہن مما یقرأ من القرآن، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، وہن مما یقرأ من القرآن، اور یہ جو حکم ہے یہ قرآن پاک میں پڑھا جاتا ہے۔ صحیح مسلم۔ تو پہلے 10 مرتبہ دودھ پینے سے بچے کی رضاعت ثابت ہونے کی آیت نازل ہوئی تھی، پھر وہ آیت اور اس کا حکم دونوں منسوخ ہو گیا، یعنی آیت اور حکم دونوں منسوخ ہو گیا۔ جو 10 دفعہ دودھ پینے سے رضاعت ثابت کرنے والی آیت کریمہ تھی تو نہ اب 10 رضاعت ہے
اور نہ وہ آیت ہے، دونوں منسوخ۔ بعد میں 5 مرتبہ دودھ پینے سے رضاعت کے ثبوت والی آیت نازل ہوئی جو 10 والی کے لیے ناسخ بن گئی۔ اب 5 والا ہی حکم باقی ہے، مگر اس آیت کی تلاوت منسوخ ہے، اس لیے یہ آیت قرآن میں نہیں ہے۔ جی، لفظ بھی منسوخ اور حکم بھی منسوخ۔ تو اب یہ آیت کریمہ موجود نہیں ہے جو 10 دفعہ پینے پر رضاعت ثابت کرتی تھی۔ اب یہ ناسخ و منسوخ ہو گیا۔ اس میں خلاصہ کلام کے طور پر، ایک منٹ دیکھیں، اس میں کچھ سوال شاید ہے کسی کا، پیج چینج کرنا ہے۔ جی، تو ناسخ اور منسوخ یعنی کسی شرعی حکم کو جو کینسل کرے وہ ناسخ ہے، اور جس شرعی حکم کو کینسل کیا گیا ہے وہ منسوخ ہے۔ پہچان اس کی یہ ہے کہ جو منسوخ ہوتا ہے وہ حکم پہلے کا ہوتا ہے، اور جو ناسخ ہے وہ بعد کا ہوتا ہے۔ مثال ہے کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها۔ نسخ کی حکمت کیا ہے؟ ہمارے لیے سہولت اور ہماری مصلحت۔ ناسخ منسوخ کی کل کتنے قسمیں ہیں؟ 4 قسمیں ہیں۔ آیت آیت کو منسوخ کرے گی، یا حدیث حدیث کو منسوخ کرے گی، یا آیت کو حدیث منسوخ کرے گی، یا حدیث کو آیت منسوخ کرے گی۔ اور سب کی ایک ایک مثال کتاب میں موجود ہے۔ ناسخ اور منسوخ دونوں کی قسمیں ہو گئیں 4، لیکن منسوخ کی حالت کتنی ہے؟ 3۔ آیت منسوخ ہو مگر حکم باقی ہو۔ دوسری حالت یہ ہے کہ آیت باقی ہو مگر حکم منسوخ ہو۔ اور تیسری حالت یہ ہے کہ دونوں منسوخ ہوں۔ جی، اب یہاں کوئی سوال ہو تو سوال کیجیے۔